بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر. آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, ہمیشہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. آج بھی جو ہے ہم لوگ آپ کو بہت یونک ٹاپک سے آگاہ کریں گے, اس کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ آیا کہ انفرٹیلٹی کیا ہے. اگر خدا نہ خواص کسی بھی کپل کی شادی ہو گئی ہے اور اس کے بعد مطلب 1 سال تک اس کا بچہ نہیں ہو رہا, تو اس کو کیا پرابلم آ سکتی ہیں, کیا ان کے اندر نارملٹیز ہو سکتی ہیں, اور کون کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو ان کو کروانے چاہیے, کیا ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے, اور اگر بالکل ہی ایسا ہے کہ وہ اب کنسیو کرنے کے لیے قابل ہی نہیں ہے, تو نیو ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جس سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں. اسی لیے آج میں نے اپنے پروگرام میں ایک بہت ماہر ڈاکٹر کو انوائٹ کیا ہے, جن کی اسپیشیلٹی جو ہے وہ گائناکالوجی بھی ہے اور اس کے علاوہ IVF ایکسپرٹ ہیں. سنگاپور سے انہوں نے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جرمنی سے بھی ڈپلوما کیا ہوا ہے, اور بہت سارے جو ہے وہ سینٹرز میں پریکٹس کرتی رہی ہیں. انٹرنیشنل لیول پر ان کی پریکٹس رہی ہے. ریسنٹلی شی از ان لیاقت لیشر ہاسپٹل ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ آسٹریلین کانسیپٹ آف انفرٹیلٹی کے اندر وہ پریکٹس کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ڈاکٹر قرۃ العین صدیقی موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں؟ ویلکم ٹو مائی پروگرام. تھینک یو. تھوڑا سا میں نام میں کریکشن کر دوں, آئی ایم قرۃ الامان. امان, اوکے فائن. امان صدیقی. امان صدیقی. جی ڈاکٹر صاحبہ, آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ IVF تھا, اور انفرٹیلٹی ایشوز جو بھی ہیں ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر, اس کے بارے میں انیشلی آپ ہماری آڈینس کو, ہمارے ویورس کو کیا بتانا چاہیں گی کہ کیا کرنا چاہیے ان کو شادی کے 1 سال تک جو ہے ویٹ کرنا چاہیے, یا پھر بہت ارلی اسٹیجز میں جا کے اپنے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے, ٹیسٹ کروا لینے چاہیے؟ تھینک یو فلک فار کالنگ می. میرا خیال سے اس ٹاپک کے اوپر بہت سارے لوگ بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں. میں صرف کچھ پوائنٹس کے اوپر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. آپ نے سوال کیا کہ کیا شادی کے فوراً بعد آ جانا چاہیے یا نہیں. دیکھیں, بائی رول ہم ڈیفینیشن میں کہتے ہیں کہ جی 1 سال تک آپ جو ہے وہ نارمل طریقے سے اپنے رہیں, کپل رہے, اور اس میں اگر وہ کنسیو نہ کریں تب وہ ہمارے پاس رجوع کریں. لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جہاں کے اوپر ہم وہ 1 ایئر کا بینڈ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, ایک پیشنٹ کسی نے 35 ایئرس کے اوپر شادی کی ہے, 40 ایئرس پہ ان کی شادی ہوئی ہے, تو وہ ایج لمٹ ایسی ہے کہ جہاں پہ ہم اس پیشنٹ کو 1 ایئر کا ویٹ نہیں کرواتے. ان کو 1 to 2 month میں ہی آ جانا چاہیے. ایگزیکٹلی. اگر وہ 1 سے 2 منتھ میں نہیں کنسیو کرتے تو دے آر دا پیشنٹس ہو شوڈ رپورٹ ارلی ٹو دا ہاسپٹل اور ٹریٹمنٹ بھی لیں. اگر پیشنٹس ایسے ہیں جیسے وہ بچیاں جو کہ چاہے ان کی شادی 25 پہ ہوئی ہے, 28 پہ ہوئی ہے, لیکن وہ نون کیس آف PCOS ہیں, ان کے مینسٹرل پرابلمس شروع سے چل رہے ہیں, اگر وہ 2 سے 3 مہینے میں نہیں کنسیو کرتی تو دے شوڈ آلویز رپورٹ ٹو دا ہاسپٹل, تاکہ ان کو ہم ارلی ٹریٹمنٹ دیں اور وہ اس پرابلم سے جلدی باہر آئیں. کیونکہ PCOS کے پیشنٹس کو فرٹیلیٹی کی سپورٹ ارلی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ ذرا بتائیے گا, PCOS میں بھی گریڈنگس ہوتی ہے, مطلب کہ کسی کو بالکل مائلڈ سمٹم ہوتے ہیں, یا بالکل یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوتے تو ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں جتنی بھی PCOS ہوتے ہیں, پر کچھ لوگوں کے اندر یہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی انفرٹیلٹی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا بریفنگ دے کے ہماری ویورس کو بتائے گا. بہت زیادہ ہماری خواتین یوٹیوب سے دیکھ کر ادھر سے انفارمیشن تو لیتی ہیں, پر وہ آدھی انفارمیشن ہوتی ہے, تو ان کو تھوڑا کریکٹ کریے گا کہ کس طرح ہم گریڈنگ کریں گے, کس طرح بتائیں گے کہ کون سے ایسے اسٹیجز ہیں جہاں پر وہ انفرٹیلٹی کا باعث بن سکتا ہے. دیکھیں, اوبیسٹی, موٹاپا پن, جو ایک ایوریج ایک پیشنٹ کا ہائٹ ویٹ ہوتا ہے, ہم نے ایک BMI جسے کہتے ہیں, تو ہر عورت کو اپنا ایک BMI کا اسکیل رکھنا چاہیے, اور اس کے اوپر اگر وہ فال کرتی ہے جس میں نارمل آتی ہے, لیکن اگر وہ اوبیسٹی کی طرف جا رہی ہے تو وہاں ویٹ ریڈکشن. PCOS پہ بھی آپ کے ٹاپکس میں اس میں بات ہو چکی ہے, لیکن ایک چیز جو میرے خیال سے عام طور پہ میں اپنے تمام پیشنٹس کو گائیڈ کرتی ہوں ان دا کلینکس, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچیاں جن کا لائف سٹائل, جن کے کھانے پینے کے سٹائل میں وہ لوگ بہت ساری سافٹ ڈرنکس اور جنک فوڈ کو ہم, اور چکن کو خالی ہم بلیم کرتے ہیں. اٹ از ناٹ اونلی چکن اینڈ جنک فوڈ, اٹ از آل کہ آپ کی اوور آل ڈائٹ جو ہے وہ ایک ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے. پلس ایون ویکنگ اپ لیٹ ان دا نائٹ ٹائم, جو 2 بجے 3 4 بجے سوتے ہیں, ان کے بھی ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایون رات کو جاگنا جو ہے وہ ایک ایب نارمل ہارمونز کے اندر شامل ہوتا ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ پیشنٹس کی ایک فاسٹنگ انسولن ہوتی ہے.
اگر ان کا سیرم فاسٹنگ انسولن ان کا ہائی ہو گیا ہے تو ادھر ان کو میڈیکیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور ان کو ویٹ ریڈکشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اگر وہ ان چیزوں کا کنٹرول پہلے سے کر لیں تو ان کے ریزلٹس کنسیو کرنے کے بہت بہتر ہوتے ہیں اور وہ ارلی کنسیپشن ان کی ہو سکتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے. اوکے ڈاکٹر صاحبہ، جن کی مینسٹرل سائیکل اب نارمل ہوتی ہے ان کے لیے کیا کہیں گی؟ ڈائٹ کو اپنا ماڈیفائی کریں یا پھر کیا کریں؟ یا ایوری تھنگ. اچھا، دیکھیں لائف سٹائل ہمارا بہت سیڈنٹری ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں لوگ کھانا بھی اچھا کھاتے تھے، واک کرتے تھے. واک نہیں کرتے تھے کم سے کم گیجٹس ہاتھ میں نہیں ہوتے تھے. ٹی وی کے اوپر مطلب جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے ہم لوگ اتنے سیڈنٹری ہو گئے، ہم اتنا بیٹھ گئے ہیں، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے گھنٹوں موبائلز پہ گزر جاتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. بہت پرانا زمانہ تو نہیں ہے لیکن ہمارے بچپن میں اگر ہمارے پاس موبائلز نہیں ہوتے تھے تو ہم لا محالہ کمروں سے نکلتے تھے، بھاگتے تھے، سیڑھیاں اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہماری رہتی تھی. لیکن اب بچیوں کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. پھر حالات ایسے ہیں، پھر اب پچھلے 1 سال سے تو کرونا کے چکر میں جو لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں تو وہ تو اپنے گھر سے بھی نکلنے کے لیے اب بالکل ختم ہو گیا ان کا. بالکل. تو یہ کہ لائف سٹائل اینڈ ڈائٹ، لائف اسٹائل اینڈ ڈائٹ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ذرا یہ بتائیے گا کہ جو مطلب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، پیلوس الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اس میں کتنا چانسز ہوتا ہے کہ آپ کے پی سی اوز کے بارے میں پتہ چل جائے؟ خالی الٹرا ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ ایک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں لینی ہوتی ہیں. ایک لسٹ ہوتی ہے 4-5 چیزوں کی جس میں آپ کے ہارمونز آتے ہیں، سمٹمز آتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ آتا ہے. ان میں سے کوئی بھی کسی بھی فیمیل کو اگر کوئی 2 کرائٹیریا ایک دوسرے میں فٹ ہو رہے ہیں تو ہم اس کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ پالیسسٹک کہلاتا ہے. اچھا، پالیسسٹک جو ہے وہ سنڈروم ہوتا ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے یہاں پر بہت سارے ویورز دیکھ رہے ہیں، آئی وی ایف جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے، سنگاپور سے آپ نے جو ہے وہ اس کا سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے، سرٹیفائی ہیں آپ، تو اس کے بارے میں ذرا ویورز کو بتائیے گا کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کی کب اس طرف جانا چاہیے، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اور ہر چیز کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، تو ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ ایڈوانٹیجز پہلے پوچھیں گی یا ڈس ایڈوانٹیجز؟ دونوں چیزوں کو ڈیفائن کریں. اچھا دیکھیں، ایڈوانٹیجز تو یہ ہیں کہ جہاں تک پرسنٹیج کی بات ہے، ایوری بڈی نوز کہ سکسیس ریٹ 30 to 35% ہوتا ہے. ہمارا نہیں ہے، ورلڈ وائڈ ہر جگہ کا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری ایسی ریزنز ہیں جو کہ ابھی تک ہمیں بھی نہیں معلوم، اور سائنس ہر روز ترقی کر رہی ہے، ہر روز ہمیں ایک نئی چیز معلوم ہوتی ہے. ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ دیر آر سرٹن فیکٹرز. فار ایگزامپل اگر بلاک ٹیوبس ہیں، کسی وقت کسی فیمیل کو کوئی انفیکشن ہوا اور اس کی ٹیوبس بلاک ہو گئیں، یا میل فیکٹر ہے جہاں پہ ان کے سیمن کی رپورٹس اچھی نہیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی دوائیوں پہ، کبھی حکیمی دوائیوں پہ، یا اگر کوئی ایک جی پی کے پاس جاتے ہیں جن کو سیمن کی رپورٹ ڈیٹیل میں پڑھنی مطلب اس ڈیپتھ میں نہ سمجھ آئے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ میڈیکیشن سے بہت عرصے تک پیشنٹس کو رکھتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں جی ہو جائے گا ہو جائے گا. ایسے پیشنٹس کو ارلی رپورٹ کرنا چاہیے اور ارلی ٹریٹمنٹ پہ بھی چلے جانا چاہیے. سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک بلاک ٹیوبس ہے تو اس میں جب ہمارے جو پریگنینسی ہونے کا جو راستہ ہے اگر وہی بند ہے تو آپ اس کے اوپر کتنی بھی گولیاں کھلاتے رہیں پیشنٹ کو، پیشنٹ کبھی کنسیو نہیں کرے گا. تو وہ پیشنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو پہلی فرصت میں آئی وی ایف سینٹر آئے، اپنا ٹریٹمنٹ کروائے. سکسیس ریٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے لیکن سکسیس ریٹ ہم آپ کو ایک حد تک بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری لمیٹیشنز نہیں ہیں، نہ ایز اے ڈاکٹر اور نہ ہی ریلیجیسلی. یو کین ناٹ ٹیل اینی بڈی کہ جی whether this patient will become pregnant or not, but it is not in our hand. You cannot define کہ لائف آئے گی کہ نہیں آئے گی. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، لائیو کال بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، کوئی بھی آپ کو ایشو ہے گائناکالوجی سے ریلیونٹ، کوئی بھی ایسا جو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوں آپ، تو لائیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو لائیو آنسر بھی کریں گی. سو جو بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں سو وہ مستفید ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج ہمیں جو ہے بہت اچھی انفارمیشن والی باتیں بھی بتا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اینڈرومیٹریوسس یہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا، لاسٹ ٹائم ہی ہم نے پروگرام کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گی کہ یہ کیا کنڈیشن ہے، کیسے لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے، پریگنینسی میں اس کی وجہ سے کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں؟
بہت اچھا ٹاپک تم نے بولا ہے. بیسکلی انڈومیٹریوسس از اے ڈیزیز جہاں پہ ہم ایک لے مین کو ہی کہتے ہیں کہ وہ مینسٹرل سائیکل جو کہ آپ کی باہر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ریٹروگریڈ یعنی وہ الٹی پلٹ کے واپس باڈی میں جا کے جمع ہو رہی ہوتی ہے, وہ اووریز پہ جا کے جم جاتی ہے. صاحبہ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, آپ کے بارے میں اس کے بارے میں پوری بات کریں گے. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. والا ریمیٹنس بنتا ہے ذریعہ ان کا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے انفرٹیلیٹی کی, بانجھ پن کی ہم بات کر رہے تھے, یا پھر جن لوگوں کو شادی کو 1-2 سال ہو گئے ہیں اور وہ کنسیو نہیں کر پا رہے, تو ہم اس کے سلوشن کی جانب بات کر رہے تھے. اور ہم ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھ رہے تھے کہ خدا نخواست کوئی بھی اس کنڈیشن میں مبتلا ہے تو کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. کالر بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. جی افشین کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری عمر 34 ہے اور مجھے 3 مہینے سے مینسز نہیں ہوئے, اور میں ہر جگہ سے الٹرا ساؤنڈ بھی کرا چکی ہوں اور مجھے کوئی پریگنینسی بھی نہیں شو ہو رہی ہے, اور مینسز نہ ہونے کی وجہ بھی نہیں سامنے آ رہی ہے. مجھے ذرا بتا دیجیے اس بارے میں. صاحب آپ کو کوئی سوال ہے؟ اگر آپ کی ویٹ کیا ہے؟ میرا 70 ویٹ ہے. ہائٹ ہے 5'2". اوکے, 5'2" پہ 70 تھوڑا زیادہ ویٹ بن رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کو کبھی کوئی تھائرائیڈ کا مسئلہ رہا ہے؟ جی میں تھائرائیڈ پیشنٹ ہوں اور میں اس کی ٹیبلٹ لیتی ہوں, لیکن میں اس کا ٹیسٹ بھی کرواتی ہی رہتی ہوں 6 مہینے میں 4 مہینے میں. اچھا دیکھیں, اس کے لیے آپ کو ہر صورت میں ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے, کیونکہ صرف میڈیکیشن لینے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ایسوسیٹڈ ایشو بھی ہو. اگر ہم انفرٹیلیٹی پہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ویٹ میں آپ کا کوئی فاسٹنگ انسولن جسے کہتے ہیں نا, وہ اگر ہائی ہو تو اس میں پیشنٹس کے مینسز ارریگولر ہوتے ہیں. تھائرائیڈ کی وجہ سے آپ کے مینسز جو ہوتے ہیں وہ ارریگولر ہوتے ہیں اور مینسز نہیں بھی ہوتے. تو ایسے کیسز میں کیونکہ آپ کی ایج 34 ہے, پیریڈز کا ایشو ہے, اگر 3 منتھس میں بھی آپ نے نہیں کنسیو کیا تو آپ ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ اس کے اندر میڈیکیشنز دے کے آپ کو ہیلپ کیا جائے آگے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر صاحبہ, یہ تھائرائیڈ کا مسئلہ بھی جو ہے انفرٹیلٹی کا باعث بن سکتا ہے نا, جس طرح اگر آپ میڈیسن. خیر ہم بات کرے تھے انڈومیٹریوسس کی, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. ہاں جی, انڈومیٹریوسس میں جیسے میں نے کہا کہ یہ ریٹروگریڈ سارٹ آف مینسٹریشن ہوتی ہے جو جا کے اووریز پہ جم جاتی ہے, چپک جاتی ہے. اس کے اندر بہت ساری میتھس ہیں اور بہت سارے ڈاکٹرز بھی اس بات میں کلیئر نہیں ہیں. دیکھیں اس کی گریڈنگ ہوتی ہے, مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر, اور اس سے بھی زیادہ کرٹیکل میں بھی آتا ہے. مائلڈ سٹیج وہ ہوتی ہے سٹیج گریڈ 1 گریڈ 2 جہاں پہ ہمیں کسی الٹرا ساؤنڈ میں نہیں پتہ چلتا, کسی چیز سے اندازہ نہیں ہو پاتا کہ جی یہ انڈومیٹریوسس اس پیشنٹ کو ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کی ہسٹری بڑی ٹپیکل ہوتی ہے. اس کو ایک سیویئر سائیکلیکل پین ہوتا ہے, پیشنٹ بہت ڈسکمفرٹ میں ہوتا ہے. ڈائگنوسس کا واحد طریقہ جو ہوتا ہے وہ ہے اگر ہم ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی کریں. ٹھیک ہے. ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی میں اگر آپ کو کہیں پہ انڈومیٹریوٹک سپاٹس مل رہے ہیں تو ہمیں وہ پیشنٹس کو ایک پرٹیکولر میڈیکیشن دے کے ان کو سپریشن پہ لے جا کے اور پھر ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے, اور ان پیشنٹس کو ارلی ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان سے ہائر گریڈ آف سٹیجنگ آ جاتی ہے جہاں پہ پیشنٹس کو 4 سینٹی میٹرز تک کے انڈومیٹریوماز ہوتے ہیں. اب یہ ایک ڈسکشن ہے اور بہت زیادہ ڈیبیٹیبل ڈسکشن ہے کہ جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو 4 سینٹی میٹرز کی سسٹ ہے, آپ اس کو چھوڑ دیجئے. ہوتا کیا ہے کہ وی ہیو ٹو میک اے ڈفرنس بٹوین دا 2 ٹائپس آف ڈفرنٹ سسٹ. ایک کہلاتی ہے ہیمریجک اور ایک انڈومیٹریوٹک. اگر ہیمریجک سسٹ ہے تو وہ اگلی سائیکل تک آپ کی میڈیکیشنز دینے کے بعد یا پیشنٹ کی نیکسٹ سائیکل تک وہ غائب ہو جاتی ہے. لیکن اگر انڈومیٹریوسس ہے تو وہ پرسسٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اگر کسی اووری میں انڈومیٹریوسس موجود ہے تو وہ آپ کے اوویولیشن یعنی انڈے بننے نہیں دیتا, وہ اس سائیکل میں پریگنینسی ہونے نہیں دیتا.
تو آئیڈیلی اس کو نکال دینا چاہیے. اس کی کلین اپ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو سرجیکلی آپ نکالیں یا اس سے بڑی ہو تو بھی نکالیں. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ پیشنٹ کو آپ نے ایڈوائز کیا, پیشنٹ ڈاکٹر شاپنگ کرنے مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے, پھر وہ دوسرے پہ جائے گا, دوسرا کہے گا, کیونکہ اس کو یہ بات اس ڈیپتھ تک نہیں پتا کہ آئی وی ایف میں یا کسی بھی انفرٹیلیٹی میں انڈومیٹریوسس کیا کر سکتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم میڈیکیشن دے کے اس کو سپریس کریں گے. میڈیکیشن سے یہ چیز کو سپریس ضرور کیا جاتا ہے, لیکن اس کے اندر آپ نے پیشنٹ کی پہلے سلیکشن کرنی ہوتی ہے. اگر ایک بچی ان میرڈ ہے اور اس کو ابھی کوئی پریگننسی ڈیزائر نہیں ہے اور اس کے سمٹمز بہت سیویئر نہیں ہیں, تو آپ اس کو میڈیکیشن دے کے کچھ عرصے اس کو آبزرو کر سکتے ہیں, وہ اس کے اندر جو ہے وہ سپریس ہو کے جا بھی سکتی ہے. لیکن ایک پیشنٹ ایسی ہے جس کو 6-7 سینٹی میٹرز کے انڈومیٹریوماس پڑے ہوئے ہیں, پین میں ہے پیشنٹ سیویئر میں, پریگننسی کے لیے وہ اوپر سے میڈیکیشنز لے رہی ہے اور اس کی کنسیو نہیں کر رہی, تو ادھر آپ اس کو میڈیسن سے وقت اس کا ضائع نہ کریں. مطلب دس از این ایڈوائس فار دا ڈاکٹرز ایز ویل, جو کہ جنرل پریکٹس کر رہے ہیں, مطلب جو اچھے انسٹیٹیوٹس میں کام کر رہے ہیں یا جن کی پریکٹسز بہت اچھی, ان کو یہ بات پتہ ہے اور وہ فوراً ٹریٹمنٹ پہ لے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو جو جنرلی جا رہا ہے مریض, تو آپ ان کے ارلی ریفرل کیجئے, بجائے سے کہ وہ پہلے نقصان اٹھائیں اور پھر ان کی اووریز میں کچھ بھی نہ بچے اور پھر وہ آپ ہمارے پاس بھیجیں یا کسی کے پاس بھی بھیجیں, یا کسی بھی گورنمنٹ سیٹ اپ میں جائے یا پرائیویٹ سیٹ اپ میں آئے. تو دے شوڈ بی این ارلی ریفرل فار انڈومیٹریوسس. اوکے. تو ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس کو سرجری اس کے لیے ضروری ہے, سرجری ڈیپینڈنگ آن دا سلیکشن آف دا پیشنٹ از ویری امپورٹنٹ. فائبرائڈ کے لیے کیا کہیں گی کہ فائبرائڈ کے پیشنٹ کو بھی سرجری کی طرف جانا چاہیے یا ڈفرینٹ طرح کے پروسیجر سب تو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ نو, دیکھیے فائبرائڈ از اگین اے ویری not a controversial, very debatable sort of a topic, کیونکہ اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فائبرائڈ کہاں ہے, کس لوکیشن پہ ہے, کیا سائز ہے. ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ 2 سینٹی میٹرز کے فائبرائڈس ان کے ہوتے ہیں, اور وہ ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے تو سرجری کے لیے کہا گیا ہے اور آپ میری سرجری کر دیں. 2 سینٹی میٹرز کا فائبرائڈ جو ہے وہ مختلف خواتین کے اندر, میں اگر کہوں, میں جنرلی کہتی ہوں کہ جی 70 سے 80% عورتوں کے اندر فائبرائڈز موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ 2 سینٹی میٹرز ہیں, 1.3, 1.5, اگر اتنے چھوٹے سائزز کے ہیں تو ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. وہ فائبرائڈز جو کہ 5 سینٹی میٹر اینڈ ابو ہوں اور ان کی لوکیشن ایسی ہو کہ جو کہ پریگنینسی کے اندر ہنڈر کرتے ہوں, ان کو نکالا جاتا ہے. لیکن شروع میں کسی کو اس طرح سے ڈائریکٹ آپ سرجری نہ کریں, کیونکہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم فائبرائڈ کی سرجری کرتے ہیں تو آئیڈیلی ہم سب ڈاکٹرز کو یہ بات مریض کو بتا دینی چاہیے کہ اگر ہم فائبرائڈ کی سرجری کریں گے اور اس میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی تو ہمیں یوٹرس بھی نکالنی پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. بٹ ویری انفارچونیٹ کہ ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ جی فائبرائڈ نکالنا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا یا اس دوران میں کیا ہوگا کے اوپر پوری بات کریں گے. کالر کو شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ارم, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میں ان سے سوال ڈاکٹر سے یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ میری بھانجی ہیں رابعہ نجم, ان کو انہوں نے ابھی لیاقت نیشنل میں اپنا ٹیسٹ کروایا تھا, ڈاکٹر کوئی روزینہ ہے ان کو دکھایا تھا, تو ان کو انہوں نے بتایا کہ گلٹی ہے بہت بڑی چیسٹ میں نا, ان کے سینے میں کوئی گٹھلی ٹائپ کی بن گئی ہے, وہ بڑی ہو گئی ہے, پہلے تو چھوٹی سی تھی اب تو کافی بڑی ہو گئی ہے. اچھا بایوپسی, انہوں نے بایوپسی کا ٹیسٹ بتایا تھا, لیکن انہوں نے کہا پہلے الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. الٹرا ساؤنڈ کروایا تو الٹرا ساؤنڈ کے بعد انہوں نے کہا کہ بایوپسی نہیں کروائیں اور آپ ڈائریکٹ منڈے کو آ کے ایڈمٹ ہو جائیں, آپ کا آپریشن ہے. آپ رفینہ کی بات کریے, ڈاکٹر رفینہ کو. رفینہ, جی. سو ٹھیک ہے, اب وہ ایڈمٹ ہو جائیں, آپریشن اپنا کروا لیں یا کیا کریں؟ میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, ان کی اسپیشلٹی جو ہے وہ کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ہیں, وہ آئی وی ایف کے ایکسپرٹ ہیں, تو بریسٹ سرجری کا تو ہم اتنا کوئی آپ کو نہیں بتا سکیں. پھر بھی میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ لیتی ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جس کی جو ایکسپرٹیز ہے, اگر اس نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے تو ڈیفینیٹلی یو شوڈ فالو دا ڈاکٹر. بالکل. میں دوسری اسپیشلٹی میں اس لیے نہیں بول سکتی کیونکہ ظاہر بات ہے
उनकी अपनी एक्सपर्टीज है। एग्जैक्टली, उनकी अपनी, और उन्होंने पेशेंट देखा हुआ है तो उनको जाहिर बात है अच्छा ही मशवरा दिया होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सो डॉक्टर जो भी आपको जिन्होंने भी कहा हुआ है या एडवाइस दी हुई है तो आप उसको प्रॉपरली देखें, क्योंकि जितना जल्दी उन्होंने कहा कि आके एडमिट हो जाए तो हो सकता है कि स्टेजिंग पर भी ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पर उन्होंने बात की होगी। जी डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे थे फाइब्रॉइड की, तो मैंने इंटरप्ट करके आपसे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फाइब्रॉइड में बस यही है कि लोकेशन उसकी, उसका साइज और प्लस उसके साथ पेशेंट की हिस्ट्री देखनी होती है। नॉन इन्वेजिवली भी तो जा रहे होते डॉक्टर साहब, उसके लिए क्या कहेंगी? देखो, नॉन इन्वेजिव के अंदर हमारे पास एक ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं ये एम्बोलाइजेशन, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। जब हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करके इन फाइब्रॉइड्स को स्मॉलर इन साइज करते हैं तो हमें उसमें से ये भी है कि जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो उसके 2 साल के बाद तक हम उनको कंसीव करने की इजाज़त नहीं देते। और अगर हम किसी की सर्जिकली ऑपरेट करते हैं तो हम 6 मंथ्स तक उसको परमिशन नहीं देते। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए हैं कि जो कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इन्वेजिव तरह से करवा कर आ गए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये नहीं देखा कि पेशेंट की ओवेरियन रिजर्व्स क्या हैं। देखिए, कोई भी पेशेंट जो होता है वो सिर्फ फाइब्रॉइड का पेशेंट नहीं होता। इट इज अ collectively there are many things that we have to look together. For example, एक पेशेंट आपके पास आती है 35 इयर्स पे या 38 इयर्स पे, पिछले 8 साल से उसके फाइब्रॉइड्स हैं। अब उसको ख्याल आया कि जी चलो मैं फाइब्रॉइड निकलवा लूँ क्योंकि मेरा बच्चा नहीं हुआ और मुझे 8 साल गुजर गए हैं। लेकिन अगर आप उसकी फाइब्रॉइड्स के लिए ट्रीटमेंट में जा रहे हैं तो पहले आप इस चीज़ का मेक श्योर करें कि क्या उस पेशेंट की ओवेरियन रिजर्व्स इतने हैं कि वो मजीद 2 साल आगे जाएगी और फिर उसके बाद वो रिजर्व्स बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ठीक है ना? जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है उस तरह से फीमेल्स के ओवेरियन रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाते हैं। और यही मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए जी, जो कंसेप्शन के रेट 35 इयर्स पे होते हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर होते हैं। जो अगर आप 40 इयर्स पे अप्रोच करते हुए हमारे पास आएंगे तो वो तो कुदरती आपके एग्स नहीं है ना, तो डॉक्टर किसी दवाई से या किसी चीज़ से बना नहीं सकता। जो एग्स मौजूद होते हैं आपकी ओवरीज में, हम उन्हीं को बड़ा करते हैं, हम उन्हीं को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है ना? आई एम यूजिंग दिस वर्ड कि बड़ा करना बिकॉज इट्स अ नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज, बट ये है कि लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। रेमिटेंस बनता है जरिया उनका। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी की और इसके अलावा जो है हम उसके प्रोसीजर्स के बारे में बात कर रहे थे कि कंसीव करने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी और कर भी रही हैं। हम इनसे पूछेंगे और मज़ीद भी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेल फैक्टर कौन से होते हैं, फीमेल फैक्टर कौन से होते हैं। लाइव कॉल के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं आप लोग। सो डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि जैसे आपने बताया फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रोसिस है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब किसी भी लेडी के लिए जो है कंसीव ना करने का बाइस बनती है। हम मर्दों के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, मेल हजरात के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं कि उनको क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, एक तो हमारे पास जो बहुत सारे आते हैं, वैसे तो यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं इसको, हम डायरेक्टली नहीं डील करते, लेकिन येस हमारे पास कपल्स आते हैं जहाँ पे मेल में जो उनके हम कहते हैं सेमेन एनालिसिस बहुत ख़राब होता है। और एक बहुत कॉमन सी बात है कि जी एजोस्पर्मिक, यानी कि कोई स्पर्म मौजूद नहीं है। तो एक जनरली लोगों के अंदर चूंकि अवेयरनेस नहीं होती तो वो ये कहते हैं कि जी इसका कुछ भी नहीं हो सकता और तुम चले जाओ और बच्चा अडॉप्ट कर लो। पाकिस्तान में ये फैसिलिटी IVF की कोई पिछले 18-20 साल से है और 20-22 साल हो गए इसमें। मेल फैक्टर में अगर कोई एजोस्पर्मिक हो तो उसके लिए IVF ही बना है। सही है। तो जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि जी एजोस्पर्मिक मेल का कोई काम नहीं हो सकता, वो बायोप्सी के थ्रू हमें स्पर्म्स मिल जाते हैं और ये पेशेंट्स 100% IVF पे जाते हैं, बट एटलीस्ट वो हमें रिपोर्ट करें।
اور میرے پاس ایک پیشنٹ آیا اور ٹھیک ہے مطلب ظاہر بات ہے گاؤں میں اور آگے ادھر سوئی کی طرف پہ اتنی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں, وہاں پہ وہ اپنی وائف کے علاج کرتا رہا. پھر جب وہ میرے پاس لینڈ اپ ہوا تو ہی ہیڈ 3 وائفس, اور اس کی شکایت یہ تھی کہ تینوں سے میرے پاس کوئی بھی اولاد نہیں ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ فیمیل فیکٹر ڈھونڈنے میں لگے ہوتے ہیں, اور وہ تینوں وائفس کو مختلف ان کے ٹیسٹ کروائے ہوئے تھے, لیکن کسی بھی ڈاکٹر نے اس میل کا ٹیسٹ نہیں کروایا تھا. اگر آئی وی ایف کے لیے یا کسی بھی انفرٹیلیٹی کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایڈوائز کہ پلیز کپل ساتھ جائے اور دونوں کا ٹیسٹ ایک ہی وقت میں ہو. ہماری سوسائٹی میں فیمیلز جو ہیں وہ ایک تو خود بھی اپنے اوپر بہت بلیم لیتی ہیں اور یہ نہیں سوچتی کہ بھئی فیکٹر تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ صرف فیمیلز کو ٹریٹ کریں گے تو یو ول بی مسنگ اے بگ پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ. میں تھوڑی سی فرم ہوں اس معاملے میں کہ اگر میرے پاس کوئی بھی بچی آتی ہے, ان کی مدرز لائیں یا مدر ان لاز لائیں, تو میں ان کو کوئی انویسٹیگیشن لکھ کے نہیں دیتی. پرابیبلی وہ جاتے ہوں گے دوسرے ڈاکٹرز کو ڈھونڈ لیتے ہوں گے, آئی ڈونٹ مائنڈ, لیکن جب تک کہ ان کے ہسبینڈز نہ آئیں یا وہ ہسبینڈ کا ٹیسٹ نہ لائیں میرے پاس سیمن انالیسس, آئی ڈونٹ ٹریٹ دم. زبردست, دیٹس گڈ. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں ان ایتھیکل پریکٹس تو ہمارے یہاں پر ویسے بہت زیادہ ہو رہی ہے نا, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں وہ ساری بیماریوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے لوگوں کو اسپیشلٹیز کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ آرتھوپیڈک کیا ہے, کارڈیولوجی کیا ہے, اس کے علاوہ گائنیکالوجی کیا ہے. تو وہ ایک جنرل سے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, اسی سے ساری چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی سن رہی ہیں آپ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحبہ میں جو ہوں وہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے یہ آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی کی ہی پیشنٹ ہوں. وہاں پہ میں نے اپروچ کیا تھا لاسٹ ایئر, تو وہاں پہ میرا فرسٹ چیک اپ کیا تھا. آپ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر افشا جاوید. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے کنسلٹنٹ کو ریفر کیا, ڈاکٹر سارا سی سادیہ کی میں نام بھول گئی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں آئی وی ایف کی طرف جانا چاہ رہی تھی کیونکہ میری ایج جو ہے وہ 38 ایئر ہے اور میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں. تو لیکن اب مسئلہ یہ ہے سارے ٹیسٹ وغیرہ سارا کچھ ہوا. میرے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری ہے تو وہ سارا کچھ جو ہے وہاں پہ آپ کو ٹریٹ کرا کے چلے گئے تھے اسپرم وغیرہ. لیکن میں آئی وی ایف کی طرف اس لیے نہیں گئی کہ ابھی 2 منتھ سے جو ہے وہ مجھے پیریڈ نہیں ہو رہے. تو اب آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ مجھے آئی وی ایف کے لیے اپروچ کرنا چاہیے یا کیا ہے اس کا؟ تو کائنڈلی آپ مجھے آن ایئر بتا دیں تو پھر میں جو ہے آپ کا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر صاحبہ. اچھا دیکھیں, اگر آپ کا کوشچن یہ ہے کہ یو آر آلریڈی 38 اور اس دوران میں آپ کو پیریڈز نہیں ہو رہے ہیں, تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا FSH-LH لیول کیا ہے. ویسے تو ہمارے ملک میں مینوپاز کی ایج 47 ہے, لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ پیشنٹس بہت ارلی مینوپاز میں جا رہے ہیں. اگر آپ 38 کے اوپر ارلی مینوپاز پہ جا رہی ہیں, جس کی سائن یہ ہوگی کہ آپ کا FSH بہت ہائی ہوگا, اور AMH جس کو ہم اینٹی ملیرین ہارمون کہتے ہیں, یہ ایک اور ٹیسٹ ہے, وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایگز کے ریزروز کتنے ہیں. اگر آپ کے ایگز کے ریزروز بہت کم ہیں اور FSH بہت ہائی ہے تو ڈیفینیٹلی سکسیس ریٹ بہت کم ہے. جی. اور سکسیس ریٹ میں بھی یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ شاید نہیں بھی ہے سکسیس ریٹ, کیونکہ خالی یہ کہہ دینا فون کے اوپر کہ جی میرے مینسز اب نہیں آ رہے ہیں. اگر آپ مینوپاز میں چلی گئی ہیں یا پیری مینوپازل ہیں تو دین دیر از نو پوائنٹ ان اپروچنگ فار IVF. لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس چیز کے لیے تو ضرور دکھائیں کہ ضروری نہیں کہ آپ پریگننسی ہی کریں, لیکن ایک آپ کو اپنی جنرل ہیلتھ کی بھی تو ضرورت ہے. اگر آپ مینوپاز پہ چلی گئی ہیں تو مینوپاز کے بعد فیمیلز کو دوسری پرابلمس بھی ہوتی ہیں, یو کین ہیو میڈیکیشنز فار دیٹ. لیکن اگر آپ IVF کے لیے آئیں گی تو وہ بہت لیس لائکلی ہوگا. لیس لائکلی اگر آپ مینوپازل سائٹ پہ چلی گئی ہیں. اگر مینسز بند ہونے کا کوئی دوسرا ریزن ہے, کوئی ہارمونل ریزن ہے, تو وہ پھر ٹریٹیبل ہوتا ہے, وہ اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے. تو ڈاکٹر صاحب اگر ایک بار آپ کے مینوپاز کی طرف چلے جائیں تو پھر تو آپ کو مطلب دیر از نو چانس, دیر از نو ٹریٹمنٹ. اوکے. دیکھو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے,
बट नॉट इस्लामिकली इन आवर कंट्री, बट येस ट्रीटमेंट है, ओवम डोनेशंस होती हैं, स्पर्म डोनेशंस होती हैं. लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट पे पढ़ के और हमारे पास आके हमसे सवाल करते हैं, बट सिटिंग इन पाकिस्तान, सिटिंग इन इस्लामिक कंट्री, हम ओवम डोनेशन पे नहीं काम करते. ठीक है, तो वो आपका रिलीजियसली एंड एथिकली इट इज नॉट feasible, permissible. yes, Okay. but this is available but not in our country. Okay. And not Internationally, religiously. if you can go and if you want to अब वो अलग conceive, बात so- है कि आप रिलीजियसली क्या चाहते हैं, लेकिन मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी. बिल्कुल, बिल्कुल. बट ये है कि इंटरनेशनली यस, सारी दुनिया जो है वो ओवम डोनेशन, जहाँ पे मेनोपॉज में चाहते हैं वहाँ पे ओवम डोनेशन पे चली जाती हैं पेशेंट्स. Okay, okay. बट नॉट अस. सो डॉक्टर साहब इसको भी थोड़ा और मज़ीद एलिब्रेट कर दें कि जैसे कि स्पर्म डोनेशन में तो थोड़ा से है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे माइंड में भी आता है कि ठीक है वो, पर ओवम डोनेशन में क्या मतलब इशू आ रहा है, मतलब वही जो स्पर्म डोनेशन में. ओके, बट वो तो एक मेल फैक्टर हो जाता है ना कि उसमें तो इसलिए क्या आप खवातीन के लिए भी आप ये नहीं कर सकते कि उनको, मैं क्योंकि एक बात बताओ, देखो ओवम भी आप किसी और का लेंगे, किसी और फीमेल का, तो अगर आप अपने मुल्क में ओवम की इजाजत देते हैं तो फिर स्पर्म की भी दीजिए. बिल्कुल, It is one of the same things. One of the, it's one of the same things. सही कह रही हैं आप. Islamically we don't do that and it is not allowed. और इंटरनेशनली चूंकि उनकी लॉज इसको परमिट करती हैं तो इट्स ओके, दे डू इट. दे डू इट. डॉक्टर साहिबा हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है. हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे उन्हें? डॉक्टर शॉपिंग कम करें. और अगर आपके पास आपको लगता है तो ज़रूर एक ओपिनियन ज़रूर लें. डिसीजन लेना आपका काम है. रिपोर्ट टू दी हॉस्पिटल, अगर आपकी इनफर्टिलिटी है तो आप अर्ली रिपोर्ट करें, बजाय इसके कि आप 5 साल 10 साल 15 साल गुजारने के बाद फिर आप डॉक्टर पे स्ट्रेस करते हैं कि डॉक्टर रिजल्ट निकाल दे. जितनी यंगर एज होती है अप टिल 35 36 द रिजल्ट्स आर बेटर. 36 एंड अबव द रिजल्ट्स आर नॉट गुड. मैं ये नहीं कहती कि कोई भी कंसीव नहीं करता, ज़रूर करते हैं आईवीएफ पे कंसीव, लेकिन अगर हम डेटा निकालें कि 36 से पहले कितना अच्छा डेटा, 36 के बाद डेटा कम है, तो अर्ली जाइए. अगर कोई भी रीज़न नहीं निकला, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, तो मैक्सिमम किसी की शादी का 25 साल पे हुई है तो वो 30 इयर्स तक चला जाए आईवीएफ के लिए. आईवीएफ में कोई हार्म नहीं है. और एक मिथ और ये है कि अगर हमने एक दफ़ा आईवीएफ करा लिया तो फिर हम नॉर्मल पे जा ही नहीं सकते. ऐसा नहीं होता. बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो फर्स्ट कंसेप्शन उनकी आईवीएफ पे होती है वो डिलीवर होते हैं और उसके बाद अगर उनकी सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो वो नॉर्मल भी कंसीव करके आ सकते हैं. बिल्कुल सही. तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर पीपल. ठीक है डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई. बहुत सारी ऐसी मिस थी, टैबू से जो डिस्कस करने से हमारे यहाँ लोग कतराते हैं, आपने उसको बहुत क्लोजली बता दिया लोगों को. यकीनन लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी. नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे. अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.